الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن بسر بن أرطاط رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، فضلاء گرامی قدر، قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین محترم، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، جس میں دورہ حدیث شریف مکمل کرنے والے خوش نصیب احباب اور تکمیل افتاء کی سعادت حاصل کرنے والے مفتیان کرام کی دستار بندی کی جاتی ہے، اور دراصل اس کا مقصد ان فیض یافتگان کو ان کی ذمہ داری یاد دلا کر مدرسے سے روانہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ نے استعداد حاصل کر لی ہے، اپنے اکابر اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، علم کی روشنی کا چراغ اپنے سینوں میں جلایا ہے، اب آپ کو ذمہ دار بنا کر امت کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ یہ چراغ اب صرف آپ کے سینے ہی میں نہ جلے، بلکہ اس چراغ سے سینکڑوں چراغ جل اٹھیں، یہ ذمہ داری دے کر آپ کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ علم اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، ہمارے بڑوں نے کابرن عن کابرین اسی طریقے پر یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک ہم تک منتقل کی ہے۔ اب اسے آگے بڑھانا، اسے عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو دستار باندھی گئی، یہ ذمہ داری کی دستار ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم بھی جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے اور اس کا امیر مقرر کرتے تو امیر کے سر پر دستار باندھتے کہ تم ذمہ دار بن کر کے جا رہے ہو۔ تو یہ علامت ہے ذمہ داری کو یاد دلانے کی۔ اب یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اسے یاد رکھیں اور اس کی لاج رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ خالی علم کوئی چیز نہیں، خالی علم تو بہت سے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہے۔ بڑے بڑے علوم اسلامیہ کے ماہرین آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ سب ایمان کی دولت سے بھی محروم ہیں۔ مگر آپ حدیث میں، تفسیر میں علماء کے اقوال آراء بیان کرنے میں ہو سکتا ہے آپ ان سے پیچھے رہ جائیں، لیکن ان کے پاس صرف علم ہے، علم کے مطابق عمل نہیں، اس لیے یہ علم ان کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے، وبال ہے، بوجھ۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھ دیا جائے تو گدھے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایسے ہی خالی علم برائے علم کوئی چیز نہیں، علم کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے ہم مصداق بن جائیں، ظاہری زندگی میں بھی اور پوشیدہ زندگی میں بھی یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے خود اپنا محاسبہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنا تعلق کسی صاحب نسبت، متبع سنت، بزرگ سے قائم کریں اور ان سے مشورہ لے کر زندگی میں آگے قدم بڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب گزرے گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے علم و عمل میں مطابقت کے بعد ہمیں یہ علم دوسروں تک منتقل کرنا ہے، دین کی دعوت پیش کرنی ہے، اور دعوت کسی خاص طریقے پر منحصر نہیں ہے۔ دعوت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اور وہ سب یدعون الی الخیر کے اندر شامل ہیں۔ آپ انفرادی طور پر کسی کو دین کی دعوت دیں، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ وعظ و خطابت کریں مجمع عام کے سامنے، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ ایک بچے کو نورانی قاعدہ پڑھائیں، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ مدرسے میں بیٹھ کر درس دیں، علوم عالیہ پڑھائیں یا علوم عالیہ پڑھائیں، یہ بھی دعوت ہے۔ اور آپ کسی کتاب کو لکھ دیں جس سے امت فائدہ اٹھائے، یہ بھی تحریری دعوت ہے۔ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے جو آپ کو سہولت سے اس میں اشتغال
آپ کے لیے ممکن ہو اسے آپ اختیار کریں۔ آپ کی ذات نشر دین میں استعمال ہو جائے، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ اکثر اپنے وعظ میں، خاص طور پر طلبہ میں جو وعظ ہوتا تو حضرت امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ذکر فرماتے تھے کہ علم کے 5 درجات ہیں: استماع، انصات، حفظ، عمل، نشر۔ یعنی پہلا نمبر یہ ہے کہ غور سے سنو، دوسرا یہ ہے کہ چپ چاپ یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنو، تیسرا یہ ہے کہ اسے یاد کرو، چوتھا یہ ہے کہ اس کو عمل میں لاؤ، پانچواں یہ ہے کہ نشر، اب اسے پھیلا دو، اسے عام کر دو۔ جب بھی جیسے موقع ملے پھیلانے کا، جیسا بھی موقع میسر آئے اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تمہاری زندگی نشر دین میں کے لیے قبول ہو جائے، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہو۔ اس لیے جو فضلاء اس وقت انہوں نے تعلیم کی رسمی تکمیل کی ہے، وہ یہ ارادہ کر لیں اور عزم کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ جس راستے پر اللہ نے انہیں لگایا ہے مرتے دم تک اسی راستے پر لگے رہیں، یہ ڈگر بدلنی نہیں۔ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے آج یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس ڈگر سے بہتر پرسکون ڈگر دنیا میں اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ عزت عافیت کا مشغلہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس سے آپ کو رفع درجات نصیب ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ابھی تو رسمی تکمیل ہوئی ہے، اس کو تکمیل نہیں سمجھیں گے۔ جو آدمی اس کو تکمیل سمجھ لے گا وہ ناقص رہ جائے گا۔ علم کا رشتہ آخری سانس تک برقرار رہنا چاہیے، طالب علمی کا رشتہ، طالب علم آدمی بنا رہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: منہومان لا یشبعان، 2 بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ان میں سے ایک علم کا بھوکا بھی ہے۔ ہر وقت اس کی یہی دھن ہے کہ میرے علم میں اضافہ کیسے ہو۔ سب سے اچھا مشغلہ اس کی نظر میں مطالعہ ہے۔ کہیں بھی پہنچے گا، کتاب سامنے پڑے گی، فوراً مطالعے میں لگ جائے گا، کوئی نئی بات مل جائے، حاصل ہو جائے، اس کی فکر رہے گی۔ تو ہم آخر تک اپنے کو طالب علم سمجھتے رہیں اور علم کے مشغلے میں لگے رہیں اور علم کی اشاعت میں مشغول رہیں، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اور یہ بات آپ کو اساتذہ کرام اور علماء کرام کے ذریعے بتائی گئی ہوگی کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی مختلف انداز میں فرمائی ہے، اور آپ کی رہنمائی کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں،
اور ان دعاؤں کے الفاظ صحابہ سنتے ہیں، اور وہ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعا کا پہلو تو ہے ہی، ساتھ میں نصیحت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ آپ کی ہر دعا کے اندر عبرت و موعظت کا پہلو موجود ہے۔ اسی لیے علماء تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں ادعیہ معصورہ کو یاد کرنا چاہیے اور سمجھ کر اللہ سے انہیں مانگنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک اہم دعا ہے جو اس روایت میں صحابی رسول حضرت بصر بن ارقاط رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو ہمارے شیخ اور مرشد فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کثرت سے اپنی دعاؤں میں شامل فرماتے تھے۔ ہم نے تنہائیوں میں بھی حضرت کو یہ دعا بہت ہی توجہ کے ساتھ مانگتے ہوئے دیکھا، اور عمومی مجامع میں بھی یہ دعا یا کلمات آپ اپنی دعاؤں میں ذکر فرماتے ہیں۔ کیا ہیں وہ دعائیہ کلمات؟ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے: اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اے اللہ ہمارا انجام سارے معاملات میں بہتر فرما دے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہو، دینی اعتبار سے بھی بہتر ہو، مالی اعتبار سے بھی بہتر ہو، معاشرتی اعتبار سے بھی بہتر ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے بھی بہتر ہو۔ فی الامور کلیہا میں سب چیزیں آ گئی، ہر چیز میں انجام بہترین ہو جائے، یہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور اے اللہ آپ ہمیں دنیا کی ذلت سے اپنے حفظ و امان میں رکھیے، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور آپ ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی بچائیے۔ تو یہ تین جملے اس کے اندر آئے، لیکن یہ تینوں جملے اس قدر جامع ہیں کہ جس کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، کہ ہر معاملے میں اس کا انجام اچھا ہو گیا، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا، ہر ابتلا آزمائش سے وہ صاف نکل کر کے باہر آ گیا، دنیا کی ذلت سے وہ دوچار نہیں ہوا، لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت بنی رہی، اور آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچ گیا، گویا اللہ کی نظر میں بھی ذلیل نہیں ہوا۔ تو ایسا آدمی بتائیے کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ دعائیں کیا ہماری ضرورت ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار آخری انجام کا ہے۔ اور جب ہم نے یہ دعا مانگی احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت نصیب ہو، یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اور جس کو حسن خاتمہ مل گیا وہ ضرور دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔
تو یہ دعائیں ہیں جن کو ہمیں سمجھ کر کے مانگنا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دعا اپنی جگہ، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ انجام اچھا ہو، لیکن آپ اسباب ایسے اختیار کریں جس سے انجام خراب ہوتا ہے، تو بات کیسے بنے گی؟ لہذا جب ہم دعا کریں گے کہ ہمارا انجام اچھا ہو، تو اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ ان اسباب میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ، تو انجام اچھا ہوگا، ماحول اچھا ملے گا، ذہنیت ویسی بنے گی، عقیدے کے اعتبار سے بھی صحیح العقیدہ لوگوں سے ہمارا تعلق ہو، عمل کے اعتبار سے بھی نیک اعمال والوں سے ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اسباب کے درجے میں یہ چیز ہمارے لیے حسن خاتمہ کا سبب بنے گی، بہتر انجام تک پہنچنے کا سبب بنے گی۔ اسی طریقے پر دنیا کی ذلت سے حفاظت کے لیے ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ نے ہمیں دین سے وابستہ کیا تو گویا کہ ہم نے ایک بالکل چمچماتا ہوا سفید لباس پہن لیا ہے، کیونکہ دین کا لباس سفید، اور سفید لباس پر اگر کوئی تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے۔ بتائیے نظر آتا ہے یا نہیں؟ کالا لباس ہو، رنگین لباس ہو تو بڑے بڑے داغ کا بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب لباس چمچماتا ہوا ہو تو تھوڑا سا بھی داغ نظر آ جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑا سا بھی داغ ہماری زندگی پر لوگوں کو نظر نہ آنے پائے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پوشیدہ خفیہ زندگی شاندار، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو ہم بہت بڑے صوفی بنے رہیں، اور جب اکیلے کمروں میں جائیں، تنہائیوں میں رہیں، تو ہماری زندگی کا رنگ کچھ اور ہو۔ یہ نفاق اور یہ ظاہر و باطن میں اختلاف یہ آدمی کو کبھی نہ کبھی جا کر ذلیل کر دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ آدمی ایسی ذلت کے دلدل میں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہمیں باعزت رہنا ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی عزت دینی پڑے گی، دوسروں کا بھی اکرام کرنا پڑے گا، دوسروں کا بھی احترام کرنا پڑے گا، تو دوسرے ہمیں عزت دیں گے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو کینہ کپٹ سے، حسد سے، بغض سے بچانا پڑے گا۔ اسی کے ذریعے سے ہمیں ذلت سے حفاظت بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ عزت بھی ملے گی۔ ہر مومن کا دل دوسرے کی طرف سے صاف ہونا چاہیے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر محاذ آرائی، مخالفت، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، یہ کسی کو بھی عزت سے رہنے نہیں دینا چاہتا، اور ایسا آدمی کبھی نہ کبھی جا کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دل صاف ستھرا رہے، یہ اہل ایمان کی صفت۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور کر لینا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی غش نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، صاف ستھرا دل رکھو، اس کی طرف سے کوئی عمل ظاہر ہو تو اس کو اچھے محمل پر رکھو، فوراً اس سے بدگمان نہ ہو جاؤ، بلکہ معاملے کو جہاں تک ہو سکے اچھے محمل پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو آدمی ذلت سے بچا رہے۔ اور ایسے معاملات کہ جن کے اندر مختلف پہلو نکلتے ہوں، اس کو بنیاد بنا کر آستین چڑھا لینا اور بالکل آر پار کی لڑائی کے لیے تیار ہو جانا، اس کا انجام امت کے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شروع میں لڑائی بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا جوش میں آدمی آتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لڑائی ایسا بوجھ بن جاتی ہے کہ اتارے نہیں اترتی۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ اس لیے ہم ایسی باتوں سے اپنا دامن بچا کر کے رکھیں تاکہ ہمیں بھی عزت ملے، دوسروں کو بھی عزت نصیب۔ بعض ہمارے بزرگوں نے اپنی دعاؤں میں یہ جملہ شامل کر رکھا ہے جو واقعتاً اس قابل ہے کہ ہم بھی اسے اختیار کریں۔ کیا جملہ ہے کہ اے اللہ، کسی دوسرے مومن بھائی کی وجہ سے نہ مجھے عذاب دے، کسی دوسرے مومن بھائی کی وجہ سے نہ مجھے عذاب دے اور نہ کسی مومن بھائی کو میری وجہ سے عذاب دے۔ کسی کو اگر عذاب دیا جائے گا تو میرا کیا فائدہ؟ تو میں بھی دوسروں کی وجہ سے مستحق عذاب نہ بنوں اور دوسرا بھی میری وجہ سے مستحق عذاب نہ بنے۔ یہ ایک مومن کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ جذبات پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، ہر مومن کا اکرام کرے گا، اپنے دل کے اعتبار سے اپنے کو کمتر سمجھے گا، دوسرے کو برتر سمجھے گا، ہر آدمی کی عزت نفس کا خیال کرے گا۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ مثل مشہور ہے، من لا یکرم لا یکرم، جو دوسرے کا اکرام نہیں کرتا اس کا بھی اکرام نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ہوئی بندوں کے اعتبار سے ذلت سے بچنے کی تدبیر، اور دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں بھی ذلیل نہ ہوں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے اپنے کو بچائیں، کیونکہ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندوں کو اس کے گناہ کا پتہ چلے کہ نہ چلے،
لیکن اللہ کو تو ضرور پتہ ہے، اکیلے میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، جنگل میں ہو، آبادی میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہے نہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی نظر میں بھی ذلیل نہ ہوں۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت میں ناجائز ہے، ممنوع ہے، چاہے اس کا تعلق آنکھوں سے ہو، زبان سے ہو، کانوں سے ہو، ہاتھ پیروں سے ہو، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ ہمارے حق میں قبول ہو۔ اسی طرح عذاب آخرت کا استحضار ہر وقت ہے، اور ہر وقت آدمی اللہ سے ڈرتا رہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے قیامت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس سے جہاں تک ہو سکے اپنے کو بچائے۔ تو یہ دعا مانگنی بھی ہے، اور اس دعا کے قبولیت کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ہمیں ان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ سارے معاملات میں ہمارا انجام بہترین کر دے، شاندار کر دے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیاوی ذلت سے بھی محفوظ فرما، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو نور علی نور، کیونکہ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، لیکن دعا کے لیے وہی الفاظ ہونے ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے معانی کو اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیا کریں کہ اللہ سب معاملات میں ہمارے انجام کو اچھا فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے ہمیں بچا، عذاب سے بچا۔ ہر آدمی اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور آگے ان کوتاہیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمارے علاقوں میں دینی مدارس اور مکاتب کا ایسا بے نظیر نظام عطا کیا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا جو آپ کو ہمارے ان علاقوں میں نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر یہ 4 ملک ہیں جہاں یہ منظر آپ کو نظر آئے گا: ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان۔ بس 4 ملک ہیں۔ یہیں سے گئے ہوئے لوگ دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں، وہاں کچھ نظر آتا ہے، لیکن جیسے بھرپور انداز میں آپ کو یہاں نظر آئے گا، اور جگہ پر آپ یہ نظارہ نہیں دیکھ پائے۔ اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ انہی مدارس و مکاتب کی برکات ہیں کہ آج یہاں پر کسی بھی مسجد میں کوئی مقررہ امام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی ظاہری وضاحت شریعت کے بالکل خلاف۔ بتائیے، ذاتی زندگی میں آدمی کتنا ہی کمزور ہو، لیکن وہ اپنے امام کو چاہتا ہے کہ بالکل شریعت کے موافق اس کی زندگی بھی ہو اور اس کا لباس اور تراش خراش بھی۔ خلیجی ممالک میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا نظر، یہ منظر نظر نہیں آئے گا۔ ابھی چند روز پہلے
ایک صاحب ٹرکی سے ہو کر کے آئے، وہ بتلانے لگے کہ وہاں کیا ہے، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، ہمارے قریب ایک آدمی داڑھی مونچھ صاف وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے جیسا مقتدی ہے، نمازی ہے، مگر جب نماز کا وقت آیا تو وہی آگے کھڑا ہوا، ایک امامہ ٹنگا ہوا تھا اور ایک گاؤن سا تھا سفید سا وہ ٹنگا ہوا تھا، اس نے وہ گاؤن پہنا، امامہ لگایا اور اللہ اکبر شروع۔ بتاؤ ہمارے ہاں کوئی برداشت کرے گا اسے؟ گاؤں دیہات میں بھی ایک ادنا سے ادنا نمازی بھی اسے قطعاً قبول نہیں کر سکتا۔ سعودیہ میں آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر سلسلہ وار نمازیں چلتی رہتی ہیں، کوئی نیکر پہن کے نماز پڑھا رہا ہے، کوئی شرٹ پہن کے پڑھا رہا ہے، کوئی ادب احترام کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ان کی تمام خرابیوں کے باوجود یہ صورتحال الحمدللہ ابھی تک نہیں ہے۔ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ماحول بنانے میں عوام کا، یہ دینی ماحول اور نظریہ بنانے میں سب سے بڑا کردار ان مدارس کا ہے، ان علماء کا ہے، اور اسی سے ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ اپنے اصل مذہب سے، اپنی بنیاد سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اپنی تہذیب، اپنی شناخت پر یہ لوگ قائم ہیں، ورنہ ہمارا کسی سے کیا اختلاف؟ ہم کسی کا بگاڑ کچھ نہیں رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے، ہمارے دشمنوں کا ہم سے کوئی اختلاف ہے تو اسی بنیاد پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہی کے رنگ میں ہم بھی رنگ جائیں۔ ہمارا دین سے تعلق بس ایک رسم کی حد تک ہو، ایک دنیا داری کی حد تک ہو، ایک فیشن کی حد تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس اللہ کی عظیم نعمت کا ہمیں شکر بجا لانا ہے، اور ان اداروں کی بقا کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم سے جس حد تک بھی کوشش ہو سکے، دامے درہمے قدمے سخنے، اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اداروں کی بقا میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ مدرسہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، آپ کو جہاں بھی موقع ہو، آپ مناسب سمجھیں، آپ اپنا تعاون جس درجے میں بھی ہو سکے اس میں ضرور شامل کریں۔ یہ اس وقت دین کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے، داخلی خارجی شرور اور فتن سے پوری طرح محفوظ فرمائے، اور اس علم کو گھر گھر پہنچائے۔ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی ہماری نسلوں میں دینی علم سے محروم نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم تمام حاضرین کی جانب سے حضرت کا